بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسق حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، لاسم الذي سمع في السحابة، إلى آخره. رواه البخاری و مسلم. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو گزشتہ امتوں کے کچھ ایسے واقعات سنایا کرتے تھے جن واقعات میں نصیحت بھی تھی، تربیت بھی تھی اور ہدایت بھی تھی. انہی واقعات میں سے ایک واقعہ ہے جو بخاری و مسلم دونوں کتابوں میں موجود ہے. جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرماتے اور فرمایا کہ بینا رجل بفلاۃ من الارض، ایک آدمی جنگل میں سفر کر رہا تھا. پہلے زمانے میں جو سفر ہوا کرتے تھے سواریاں تو ہوا نہیں کرتی تھی، پیدل کرتے تھے. یہ سواریاں اونٹ اور گھوڑے پر کیا کرتے تھے، گاڑیاں نہیں ہوا کرتی تھی، تو زیادہ سفر پیدل ہوا کرتا تھا. اور پھر شہر میں جو شور شرابہ ہوتا ہے، جنگلات میں اور ویرانوں میں یہ شور بھی نہیں ہوتا، خاموشی ہوتی ہے دیہاتوں میں. تو وہ آدمی جنگل کا سفر کر رہا تھا، پیدل چلا جا رہا تھا. فسمع صوتا فی سحابہ، اس نے بادلوں میں سے ایک آواز سنی. بادلوں میں سے جیسے بادلوں کے گرجنے کی آواز سنی جاتی ہے، برستے ہوئے بادلوں کے گرجنے کی آواز سنی جاتی ہے، اسی طرح اس نے بادلوں میں سے ایک آواز سنی جو واضح طور پر بادلوں میں یہ کہا جا رہا ہے: اس کی حدیقۃ فلان، کہ کوئی بادل کو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی فلاں آدمی کے باغ میں جا کر پانی پہنچاؤ. بادلوں کو باقاعدگی سے جیسے کوئی حکم دے رہا ہے کہ فلاں بن فلاں، اس کا فلاں جگہ پر باغ ہے، اس کے باغ میں پانی کی ضرورت ہے، جا کے وہاں پانی پہنچاؤ. جیسے ہم کسی کو دنیا میں یہ حکم دیں کہ بھائی فلاں کو جا کر پانی پلا دو. اسی طرح بادلوں سے اس نے یہ آواز سنی کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں بن فلاں، نام لے کر کہہ رہا ہے کہ اس کے باغ کو پانی کی ضرورت ہے، جلدی پہنچاؤ. فتنحى ذلك السحاب، اس آواز کو سننے کے بعد یہ شخص بادلوں کی طرف دیکھنے لگا اور کیا دیکھتا ہے کہ بادلوں میں سے ایک بادل الگ ہو گیا اور ایک طرف چلنے لگا، دوڑنے لگا. جیسے بارش سے پہلے بادل ادھر ادھر بھاگتے ہیں تو دکھتا ہے کہ یہ بادل کہیں برسنے جا رہے ہیں، اور پھر بادل ایک جگہ سے چلتے ہیں دوسری جگہ جا کر برستے ہیں. یہ منظر ہم لوگ بھی دیکھا کرتے ہیں. تو اس شخص نے بھی، یہ جو مسافر تھا پیدل سفر کر رہا تھا، اس نے بادلوں کی طرف نظر جمائی رکھی، دیکھا کہ ایک بادل سارے بادلوں سے نکلا اور ایسے چلا جیسے اس کو کسی کام کو کسی نے کہا ہے، اور چلتا گیا. کہتے ہیں میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا، دیکھوں کہ کہاں جاتا ہے. فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ، کہتا ہے کہ پھر ایک یہ ایسی زمین میں گیا جو بالکل بنجر زمین تھی، سخت زمین تھی، جہاں پہ کسی بھی طرح کی کوئی کھیتی باڑی نہیں تھی.
اس زمین پہ جا کے یہ بادل خوب برسا اور پھر وہاں پہ پانی بارش کا جمع ہو گیا، اس زمین میں وہ پانی جمع ہو گیا۔ فَإِذَا شُرْجَةٌ مِّن تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ، پھر یہ پانی وہاں سے جمع ہو کر چھوٹی چھوٹی نالیوں کے ذریعے سے چلنا شروع ہو گیا۔ پہلے یہ بادل چلا، بادل ایک پتھریلی زمین پہ آ کے بس برسا، وہاں پانی جمع ہوا، اب وہاں سے پانی کہیں اور چلا، یہ مسافر بھی پانی کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ اللہ کا نظام ہے، جس کے باغ میں پانی برسانا تھا اس جگہ پہ پانی نہیں برسایا، کیونکہ جب تیار باغ ہو، تیار فصل ہو، اس پر اگر بارش ہو جاتی ہے تو نقصان ہو جاتا ہے، فصل خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے باغ تک پانی پہنچانا تھا، پانی پہنچانے کا نظام کتنا پیارا بنایا کہ ایک پتھریلی اور ریتیلی زمین، سخت زمین پر پانی برسا کر وہاں پہ جمع کیا اور وہاں سے پانی کو روانہ کیا۔ اب یہ پانی چل رہا ہے، اللہ کا نظام چل رہا ہے، اللہ کا حکم چل رہا ہے ایک آدمی کے لیے۔ کوئی ایک آدمی ہے، کیا اس کی نیکی ہے، کتنا بڑا نیک آدمی ہے، کیا عبادت کرتا ہوگا کہ اس کے لیے بادلوں کا نظام بھی چل گیا، اس کے لیے زمینوں کا نظام بھی چل گیا، اس کے لیے بارشوں کا نظام بھی چل گیا۔ وہ اللہ کا کتنا بڑا عبادت گزار ہوگا، یا اس کی زندگی میں کون سی ایسی نیکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ایسی مدد کر رہے ہیں، اس ایک آدمی کی اللہ تعالیٰ کیسی مدد کر رہے ہیں، اس کے باغ کی کس طرح حفاظت فرما رہے ہیں کہ براہ راست بارش اس کے باغ پر نہیں برسائی، دوسری جگہ پانی برسا، پھر وہاں سے پانی ہوتا ہوا اس کے باغ تک پہنچا۔ فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ، یہ کہتے ہیں میں بھی پانی کے پیچھے پیچھے نالیوں سے ہوتا ہوا میں بھی چلتا رہا۔ یہ مسافر کہتے ہیں ایک باغ کے قریب دیکھا کہ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ، ایک آدمی ہے اپنے باغ کے باہر کھڑا ہوا ہے، جیسے ایک پانی کے انتظار میں کھڑا ہوا ہوتا ہے کوئی۔ کہتے میں اس آدمی کو دیکھ کے حیران ہو گیا کہ یہ دیکھو کیسے پانی کے انتظار میں کھڑا ہوا ہے۔ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ، پانی نالیوں سے ہوتا ہوا اس کے قریب پہنچا اور اس نے پانی کو راستہ بنانا شروع کر دیا، پانی کو راستہ دینا شروع کیا، اور وہ اپنے باغ میں پانی کو راستہ دیتا رہا، پانی نالیوں سے ہوتا ہوا اس کے باغ میں داخل ہوا اور اس کے باغ کو وہ پانی بڑے اچھے طریقے سے سیراب کر دیا۔ اس بارش کے پانی نے پہلے بادل کو حکم ہوا، بادل چلا، ایک مخصوص جگہ جا کر برسا، اس پتھریلی زمین پہ پانی جمع ہوا، وہاں سے پانی چلا اور یہ باغ تک پہنچا۔ یہاں پہ یہ پانی کے انتظار میں بڑے آرام سے کھڑا ہوا ہے اللہ کا نیک بندہ، اور پانی جیسے آیا اس کے ہاتھ میں ایک بیلچہ تھا، اس بیلچے سے اس نے پانی کا راستہ بنایا اور پانی باغ میں داخل ہوتا چلا گیا اور اس کے باغ کو پانی نے سیراب کر دیا۔ اس مسافر نے یہ سارا منظر دیکھتا رہا، حیران ہو گیا۔ اس باغ والے سے کہا فقال له یا عبد اللہ ما اسمک، اے باغ والے، اے اللہ کے بندے، تیرا نام کیا ہے؟ قال فلان، اس نے اپنا نام بتایا، الاسم الذی سمع فی الصحابہ، وہ مسافر کہنے لگا یہ تو وہی نام ہے جو میں نے آسمانوں سے سنا تھا۔ مثال ہے زید نام ہو اور آسمانوں پر کہا کہ زید کے باغ کو جا کر پانی دو، تو جب اس نے اپنا نام بتایا کہ میرا نام زید ہے تو وہ تو حیران ہو گیا مسافر کہ میں نے یہی نام آسمانوں سے سنا تھا۔ تو وہ باغ والا حیران ہو گیا اور کہنے لگا باغ والا لم تسألنی عن اسمی، میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو بھائی؟ اس باغ والے نے کہا اس مسافر سے کیوں میرا نام پوچھ رہے ہو؟ اس نے پورا واقعہ سنایا کہ میں مسافر ہوں، سفر کر رہا تھا، انی سمعت صوتا فی الصحابہ الذی ھذا ماؤہ یقول اسقی حدیقہ فلان، میں نے آسمانوں سے آواز سنی تھی کہ فلاں کے باغ کو پانی پہنچاؤ۔ میں اس آواز کے پیچھے ہو گیا، میں بادل کے ساتھ چلتا رہا، میں پانی کے ساتھ چلتا چلتا تم تک پہنچا، اور جب میں نے تم سے نام پوچھا تو تمہارا وہی نام ہے جو بادلوں سے میں نے سنا تھا۔
اب یہ مسافر اس سے کہہ رہا ہے اما اذا قلت هذا فإني انظر إلى ما يخرج منها مسافر اس سے کہہ رہا ہے، اس سے پوچھ رہا ہے کہ ایسی کون سی نیکی کرتے ہو، ایسی زندگی میں کون سا تمہارا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی تمہارے ساتھ ایسی مدد ہے، ایسا کون سا کام کرتے ہو، کون سی ایسی عبادت، کون سی ایسی نیکی تمہاری زندگی میں ہے؟ تو وہ کہنے لگا اب جب تمہیں یہ بات پتہ چل گئی، تم نے دیکھ لیا، میرے ساتھ تو اللہ کا یہی معاملہ ہے، روزانہ اس طرح بارش میرے لیے برسائی جاتی ہے، ایسے ہی پانی پہنچایا جاتا ہے جب بھی میرے باغ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم نے کیونکہ یہ منظر دیکھ لیا ہے، میں بتاتا نہیں ہوں کسی کو، میں یہ بات کسی کو بتاتا نہیں ہوں، میں اپنی نیکی کو چھپاتا ہوں، لیکن کیونکہ تم نے دیکھ لیا ہے فإني أنظر إلى ما يخرج منها، تو اب میں چاہتا ہوں کہ تمہیں بتا دوں۔ میری عادت ہے کہ جب میرے باغ کی آمدنی پوری تیار ہو جاتی ہے، فصل تیار ہو جاتی ہے، تو میں اس فصل کو جب بیچتا ہوں، جب میں کاروبار کرتا ہوں، تو بیچنے سے پہلے میں 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، اپنی ساری باغ کی آمدنی کو، اپنی پوری تنخواہ کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، اپنی پوری آمدنی کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ مثال ہے آم کا باغ ہو، سارے آم بک جائیں، بکنے کے بعد آم کی جو رقم آتی ہے اس رقم کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ سب سے پہلا کام یہ کرتا ہوں فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ، فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ، ایک حصہ تو اللہ کے راستے میں غرباء میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ پہلا کام صدقہ کرتا ہوں، 3 حصوں میں سے ایک حصہ پورا کا پورا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں، غریبوں کو دے دیتا ہوں، ضرورت مندوں کو دے دیتا ہوں، محتاجوں کو اور فقیروں کو دے دیتا ہوں۔ اور دوسرا حصہ وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُثًا، اور دوسرا حصہ اپنے گھر والوں کے لیے لے جاتا ہوں، اپنی بیوی بچوں کے لیے لے جاتا ہوں، آمدنی کا دوسرا حصہ جس سے ہم اپنے گھر کے خرچے چلاتے ہیں، اپنے خاندان والوں کو دیتا ہوں، اپنے بہن بھائیوں کو دیتا ہوں، اپنے والدین کو دیتا ہوں، اپنے خرچے چلاتے ہیں۔ اور تیسرا حصہ وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثَهُ، اور تیسرے حصے کو واپس میں باغ میں لگا دیتا ہوں، کاروبار میں لگا دیتا ہوں، تاکہ دوبارہ باغ تیار ہو جائے۔ یہ میری زندگی کا ہمیشہ کا معمول ہے، میرے پاس یہی ایک عمل ہے، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ اسی عمل کی بنا پر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اتنا زیادہ خیر کا معاملہ فرماتے ہیں کہ جب جب مجھے پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو میں نہ نہروں کی طرف جاتا ہوں، نہ کنوؤں کی طرف جاتا ہوں، نہ ٹیوب ویل کی طرف جاتا ہوں، میرے اللہ آسمانوں سے میرے لیے پانی پہنچا دیتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں کوئی نیکی ہوتی ہے جو مشکل وقت میں اس کی کام آتی ہے، اس کی نیکی کا ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ اپنی کمائی کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا تھا، اور ایک حصہ سب سے پہلے اللہ کے راستے میں نکالتا تھا، پھر ایک حصہ اپنے گھر والوں کو دیتا تھا، اور ایک حصہ واپس باغ میں لگا دیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اس طرح صدقے اور خیرات کی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔